ہمارے ہاں کھیل شروع ہوا اور وہ کھیل جو ہے وہ بدقسمتی سے اس ادارے نے کھیلنا شروع کیا کہ جس ادارے کے پر لوگوں کی بڑی اعتماد کی نظریں تھیں۔ اگرچہ کہ 1948 کے اندر جب جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے تو اسی وقت کشمیر کی اور آدھا کشمیر ہم لے چکے تھے، تو اسی وقت لوگوں نے بہت حد تک باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ امریکہ کے پریشر کے اوپر یہ جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن چونکہ قائد اعظم زندہ تھے اور اس دوران میں ایسی باتوں کو سوچا نہیں جا رہا تھا اور حالات بھی اس طرح کے کچھ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ بات نہیں کی، ورنہ جنرل گریسی اس وقت آرمی چیف تھے، اس پہ الزام آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت کی بنیاد جو ہے وہ بلوچستان میں رکھی گئی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ 1960 کے اندر جب یہ سارے صوبوں کو ملا کے جتنے بھی 1954 میں بلکہ رکھ دیا گیا تھا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، اس کو ملا کے انہوں نے ایک ویسٹ پاکستان بنایا، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ پاکستان چونکہ آبادی میں کم ہے لیکن چونکہ دونوں علیحدہ یونٹ ہیں تو انہوں نے ایک برابر یونٹ کر دیا، جس پر بلوچستان میں ایک موومنٹ چلی 1 یونٹ کے خلاف، جس میں سب سے اہم ترین کردار جو تھا وہ خضدار کا علاقہ جھلوان میں ہوا، ادا کیا میر نوروز خان نے، اور میر نوروز خان پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، جن کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ انہوں نے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے نیچے آنے سے انکار جب کیا تو ان کے ایک دودہ خان زرکزئی ایک اور ہوتے تھے، ان کو پاکستان کی فوج نے بھیجا کہ جاؤ اس کو قرآن پاک دو اور یہ نیچے آ جائے، تو وہ قرآن پاک نیچے وعدہ کر کے نیچے آ گئے کہ اب انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر ان کو کراچی میں لے جا کے فوجی عدالت کے اندر ان کو اور ان کے ساتھ ساتھیوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وہ بیچارے بوڑھے تھے، ان کو پھانسی نہیں دی گئی، باقی 7 کو پھانسی دے دی گئی، اور وہ 16 جولائی کو ہر سال یوم شہداء مناتے ہیں۔ ان کے لیے یوم شہداء وہ ہے، کوئی اور یوم شہداء نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہ اسی کو مناتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیے کہ 1974 کے اندر شاہ ایران کے کہنے کے اوپر بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہوئی، اور بلوچستان کے لوگوں نے اپنی اس منتخب حکومت کے چلے جانے کے اوپر جب ان سے لڑائی کی، آپ خود سوچیں کہ عطا اللہ مینگل غوث بخش پسنجو کی گورنمنٹ جو تھی وہ بہت زبردست مضبوط گورنمنٹ تھی، پہلی دفعہ ان کی حکومت بنی تھی، اور اس کو شاہ ایران کے کہنے کے اوپر وہاں ان کو نکالا گیا، وہاں آرمی ایکشن ہوا، 5-6 ہزار لوگ جو ہیں بیچارے ان کے شہید ہوئے، 3-4 ہزار لوگ ان کے شہید ہوئے، ایک لمبی چوڑتا، لیکن پھر پاکستان کا وہ اس تصور یہی جاتا رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ سندھ میں چل رہی تھی، اگرچہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ساری موومنٹ جو تھی اس میں بھٹو کے خلاف نفرت بھی بلڈ ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن بھٹو کو پھانسی دینے کے عمل نے سندھ کے اندر ایک نفرت کا الاؤ پیدا کیا، جو کہ نہ دیتے تو شاید پاکستان کے حالات اس طرح کے نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے اوپر تو اتنے حالات خراب نہیں ہوئے، لیکن بے نظیر کے مرنے کے اوپر جب وہ نکلے ہیں لوگ، آپ سوچیں کہ پورے کا پورا سندھ جو ہے اس میں کم از کم 20 ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی تھی اور 200 انجن جلا دیے گئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ سنبھل نہیں رہا تھا، صدرداری اگر پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا تو شاید صورتحال اور خراب ہوتی، اور وہاں پر یہ جو سندھو دیش کی موومنٹ اور سارا کچھ سب کچھ اسی حوالے سے اس زمانے میں پیدا ہوا۔ تو پہلے بلوچستان کو آپ نے لے لیا کہ وہاں پر آپ نے ایک نفرت کا بیس بنا لیا اپنے خلاف، اور 2004-06 تک اکبر بگٹی کے آنے کے بعد اس نفرت نے اور ہوا لی، اور وہاں پر اس وقت 70% علاقے میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی کل جو ہے بیچارے 7 مزدوروں کو وہاں پر کوادر میں بیچاروں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر سندھ آ گیا، اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے ایک اور صوبہ بھی تھا، میں ذکر نہیں کرتا اس کا، 1971 کا، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پورا مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش بنا وہ بھی اسی بنیاد پہ بنا کہ وہ جیت کے آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ نہیں ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے، اور اس کو جس طرح ہم نے اس کو علیحدہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے یحییٰ خان والا کہ یحییٰ خان 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور 17 دسمبر کو آئین نافذ کر کے خود صدر بننا چاہ رہا تھا، اور اس نے آئین جسٹس کارنوالیس سے لکھا بھی لیا ہوا تھا،
وہ تو فوج کے کچھ جرنیل وغیرہ اکٹھے ہو گئے، جنرل گلسن وغیرہ، اور انہوں نے اس کہا کہ اب تم آرام سے بیٹھو، اب ہم بھٹو آئے گا تو اس کو اقتدار دے دیں گے اور حالات بہتر ہو گئے. لیکن وہ بھی ایک نفرت کا بیس تھی پاکستان کے اندر، لیکن لوگ بھول گئے کیونکہ زیادہ تر مشرقی پاکستان میں تھا. اس کے بعد ہم نے ایک جنگ لڑی. پہلی ہم نے جنگ لڑی روس کے ساتھ. لوگ سمجھتے تھے چلو ٹھیک ہے جی، روس کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے کہا پھر ہم نے ایک جنگ لڑی 1999 کے بعد، جب 2001 میں 9/11 آیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس جنگ کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر امریکہ کو جو کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے، جس کے اندر 75,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، اور اس وقت اس علاقے کے اندر بھی ایک نفرت کی فضا پیدا ہو گئی. یہ ساری کی ساری فضا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس صوبے پنجاب کے اندر لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، لوگوں کو علم تھا. یہ وہ سمرنگ کیفیت تھی جس سمرنگ کیفیت کے اندر 9 جو ہے وہ مئی ہوا ہے. اور 9 مئی کے اندر جو کچھ بھی واقعات، جیسے بھی واقعات ہوئے، ان کی بنیادی وجہ جو تھی وہ ایک غصہ تھا، اور غصہ جو ایک طرف ڈائیورٹ کیا ہوا تھا. دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے کے اندر، کہیں پر بھی آج سے 100 سال پہلے تو آرمڈ فورسز کنٹرول کرتی تھیں، اب نہیں کر پاتے. اسپین میں جنرل فرینکو آخری آدمی تھا، چلا گیا. ہیل سلاسی آخری آدمی تھا، چلا گیا. پینوشے وہاں پر چلی میں آخری آدمی تھا، چلا گیا. ارجنٹائن گواٹیمالا آخری لوگ تھے، چلے گئے. ویتنام کے اندر آپ نے آ کے باہر سے آ کے کیا، چلے گئے. اب اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر افریقن کنٹریز کے اندر بھی ڈکٹیٹوریل رجیم کی صورتحال ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ نہیں کنٹرول کرتے، اور چے جائے کہ دنیا کے 5واں بڑا ملک، اور اس 5ویں بڑے ملک کے مقابلے میں آپ کی فورسز نہیں ہیں اس طرح کی، تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس معاملے پہ نہ آتے گے. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، اس صورتحال کے اندر میں ایک رے آف ہوپ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پیدا ہوئی ہے. کیونکہ جب ایک زبردست قسم کی صورتحال میں آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب راستہ کوئی نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام اور ہم میدان میں اتر آئیں، تو پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کا راستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اب پاکستان میں راستہ نکلا ہے جوڈیشری کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تو اپنی جگہ، پنجاب کے ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے کہ پنجاب میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم یہ جو ٹریبونلز ہیں جو آپ نے 2 بنائے ہوئے تھے، ٹریبونلز کی انہوں نے 5 ججز کو دے دیا. پھر جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5 انہوں نے نئے لگائے ہیں اپنا جو ہیں اپنا جج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے، اس کے بھی گورنمنٹ کی انبن ہو چکی ہوئی ہے. یہ سارا صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے. جس طرح 1971 میں انٹرنلی ایک ایسی صورتحال بنی تھی، یحییٰ خان کو جانا پڑا تھا. 1969 میں ایوب خان کو جانا پڑا تھا. یحییٰ خان نے پستول رکھا تھا، اس نے کہا تھا یہ 1.5 صفحے کا کاغذ ہے، یہ پڑھو اور ہمدرد ہونے کے چلو. اسی طرح 77 کے اندر ایوب خان ضیاء الحق انسٹیٹیوشنلی طور پہ آیا تھا. پھر مشرف جو ہے اس کو جس طرح کیانی نے وہاں سے غائب کیا، اس کی کہانیاں اب دنیا کی ہر کتاب میں لکھی جا چکی ہیں کہ مشرف اپنی وردی کے باوجود ایک ایسا شخص بن گیا تھا جس کے کوئی احکامات نہیں مان رہے تھے. اور اس کے اندر پھر جوڈیشری کا پورا رول، سارا کچھ. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ جوڈیشری جو ہے یہ اگلے مہینے کے اندر کوئی معاملہ نہیں دکھاتی تو پھر ہیڈ آن کولیجن ہے، اور ہمیں اس ہیڈ آن کولیجن سے بچنا چاہیے.